الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد المفتن التواب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على واغفر لي اللهم علمني رشدي وعذني من شر نفسي اللهم آمين. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اپنا یہ منصوبہ فرشتوں کے سامنے رکھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے آگے سے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ زمین میں وہ مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ جو فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی. باقی رہی عبادت اور تسبیح کی بات تو وہ تو ہم آپ کی کر رہے ہیں. یعنی اس مخلوق کو مزید بنا کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی خصوصیات رکھ دی تھی. یہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو نئی مخلوق بننے جا رہی ہے یہ کیا ہے. تو جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے، یعنی یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے اس پوری کائنات میں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنی جو صفات کا اظہار ہے وہ سب سے کامل طریقے پر ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. تو اس میں
علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا نمونہ اور تھوڑا 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 سب اس انسان کے اندر. وانطوى فيك العالم الأكبر، تیرے اندر بڑا جہان سمٹ کر آ گیا ہے ایک انسان کے اندر. تو اس لیے انسان بڑی قیمتی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے نیک ہے، چاہے بد ہے انسان. آدم کی اولاد ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اس لحاظ سے اللہ کو اس سے پیار بھی ہے. تو انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ نے اس کے اندر فرشتوں کی صفات بھی رکھی ہیں. یہ بھوکا بھی رہ لیتا ہے، یہ بھوک پر صبر بھی کر لیتا ہے، یہ بغیر کھائے پیے بھی زندگی گزار لیتا ہے کافی ساری، اور عبادت بھی کرتا ہے اللہ کی، تسبیح بھی کرتا ہے، تحمید بھی کرتا ہے، تقدیس بھی کرتا ہے، اللہ کی حمد اور اس کی عظمت کے ترانے بھی گاتا ہے. اور دوسری جانب اس کے اندر اللہ نے تمام درندوں کی صفات بھی رکھ دی ہیں، جانوروں کی صفات بھی رکھ دی ہیں. اس کو غصہ آتا ہے، یہ درندے کی صفت ہے. غصے میں یہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہے. یہ شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ ان کی صفات ہیں جو اس انسان کے اندر رکھی ہیں. پھر یہ ہے کہ اس انسان کے اندر حرص بھی ہے، چالاکی بھی ہے، لومڑی کی صفت ہے. پھر اس انسان کے اندر جسمانی خواہش بھی رکھی ہے، شہوت ہے، یہ خنزیر کی صفت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر جتنی مخلوقات الگ الگ پیدا کی ہیں، ان کی جتنی بنیادی صفات اور صلاحیتیں وہ انسان کے اندر رکھ دی ہیں. لیکن رکھی اس انداز سے ہیں کہ بڑا بیلنس ہے. جب تک آدمی خود ان صفات کو خراب طریقے سے استعمال نہ کرے اس وقت تک کچھ نہیں کہتی اس کو وہ. ہاں، اگر وہ اپنے اختیار سے الٹا راستہ اختیار کر لے تو ہو سکتا ہے. جیسے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سانپ اور بچھو کی صفت ہوتی ہے. اللہ نے پیدا تو ہر ایک کے اندر کی ہوئی ہے، لیکن باقیوں نے اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، انہوں نے ایکٹیویٹ کر لیا اس کو. یہ جو فنکشن تھا یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا تھا. سانپ اور بچھو کی صفت کیا ہے؟ کسی کا نقصان کرنا اپنے فائدے کے بغیر. اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب سانپ اگر کسی انسان کو ڈستا ہے، بچھو کاٹتا ہے اس کو، تو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ کوئی گوشت لیتا ہے، کوئی خون پیتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں. مچھر ہے، مکھی ہے، وہ تنگ کرتی ہے تو کسی اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے نا. شیر ہے، وہ اگر کسی جانور کو مارتا ہے تو مفت میں نہیں مارتا، وہ اس نے گوشت کھانا ہوتا ہے، اس کا گوشت لیتا ہے، کھا کر اپنا کام چلا لیتا ہے. یعنی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرنا یہ بھی جانور کی صفت ہے، لیکن یہ کم تر ہے. اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگلے کا نقصان کرنا ہے بس. یہ صفت جو ہوتی ہے یہ حاسد انسان کے اندر آ جاتی ہے. حسد ہوتا ہے وہ یہ صفت ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی، کسی کے پاس مال دیکھا، دولت دیکھی، اس کا اچھا کاروبار چلتا دیکھا، اس کے بچوں کے کام دیکھے، جو بھی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں دیکھی، اور دل میں حسد پیدا ہوا، جلن محسوس ہونی شروع ہوگی، اس کے پاس کیوں ہے یہ؟ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ تم بھی اللہ سے ہاتھ کھڑے کر دو بھائی. اللہ دینے والا ہے، اس نے خزانوں سے اس کو عطا کیا ہے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے پاس نہ ہو. تو تم بھی مانگ لو، رش کرو، غبطہ کرو، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کرو. لیکن اس سے اگلا منفی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، بس مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس کی جانی چاہیے. یہ انسان بہت نیچے آ جاتا ہے.
یہ سانپ اور بچھو تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کسی کا نقصان کرنا ہے اپنے فائدے کے بغیر. یہ بھی انسان کے اندر صفت ہے. اور انسانی کے اندر یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ لیتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھی کاٹتا ہے، لیکن مہمان کو کھانا کھلا دیتا ہے. یہ بھی انسانی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ غزوہ ہے، اس میں مال چاہیے، مجاہدین کو سامان لے کے دینا ہے، اسلحہ ہے اور چیزیں ہیں، تو لاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ بھی تو انسان ہے. اور ایک یہ انسان ہے جو سانپ اور بچھو ہیں دونوں انسان. انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں، ہر انسان کے اندر ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی میں رکھی کسی میں نہیں. ہر انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ فرشتہ بننا چاہے بن سکتا ہے. ہر انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ شیطان بننا چاہے بن سکتا ہے. شیطان خود بڑی مثال ہے سانپ اور بچھو کی، کہ شیطان کو ہم سے گناہ کروا کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک ذرے کا فائدہ نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو یا سوچا ہو یا سنا ہو کہ شیطان کا بزنس بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ جتنے لوگ 2 نمبری کر کے پیسہ کماتے ہیں اس کی کچھ کمیشن شیطان کو بھی جاتی ہے، ابلیس کو جاتی ہے. یہ جھوٹ کر کے کماتے ہیں یا رشوت سے کماتے ہیں یا سود سے کماتے ہیں، اس کی کچھ کمیشن ابلیس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. کہیں کبھی سنا ہی نہیں ہے، کسی بینک میں کسی ادارے میں کہیں اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، تو اس کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوتا. ایک آدمی نے قتل کر دیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ شیطان کے پیچھے بھی حسد تھا. آدم پر اس کو حسد ہوا تھا کہ اس آدم کو آگے کیوں کر دیا. میں فرشتوں کا سردار، میں نے فرشتوں کا معلم ہوں، میں اتنی عبادت کرتا رہا، میں یہ کرتا رہا، میں یہ کرتا رہا، لیکن اب باری آئی جب خلافت کی تو خلافت کا تاج اس کے سر پر سجا دیا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس پر احتجاج کیا اس نے، اللہ کے فیصلے پر اس نے احتجاج کیا، اس کو مسترد کر دیا کہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے. تو اللہ کے فیصلے کو جو انکار کرے گا کیا ہے، وہ خود مردود ہے. تو یہ صفت ہر انسان کے اندر ہے. اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے تو اللہ نے یہ انکار نہیں فرمایا. جب فرشتوں نے کہا نا کہ یہ تو فساد کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرے گا، گارنٹی نہیں دی انسان کی. بس یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ بات پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. فرشتوں نے جو انسان کا فالٹ گنوایا تھا کہ یہ اس کے اندر خرابی ہے، اس کو اللہ نے انکار نہیں کیا اس کا کہ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوگی. ہے نہیں، ہے، بالکل ہے. انسان خون ریزی بھی کرتا ہے، انسان گڑبڑ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے ایک بات کا جو تمہیں نہیں پتا. وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا، جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ بھی کر لے گا، مجھے ناراض بھی کر دے گا، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر دے گا، سب کرے گا، لیکن پھر یہ پلٹ کر آئے گا. اس کے اندر یہ صفت میں نے رکھی ہے کہ یہ پلٹ کر آتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، ندامت اس کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صفت نہیں تھی پہلے کسی کے اندر. فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی کیونکہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر نظام ہی نہیں، ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کے خلاف نہیں کر سکتے. اور جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کے اندر بھی نہیں، کیونکہ اس سے غلطی ہوئی تو غلطی پر اڑ گیا، آج تک اڑا ہوا ہے، بلکہ اس نے قیامت تک اڑنے کی گارنٹی مانگی ہے. انظرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے، میں اسی گمراہی پر، اسی غلطی پر اڑنے پر جمع رہوں گا.
اور ان کو میں پھر گمراہ کروں گا، ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، یہ اس نے اللہ سے کہا تھا۔ لیکن ادھر کیا ہوا، آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے ان سے جنت میں خطا اجتہادی ہوئی، ٹیکنیکل مسٹیک کہتے ہیں اس کو، گناہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو کہا کہ نکل جاؤ، اب نیچے جاؤ زمین پر۔ اصل میں تو ہم نے زمین پر ہی رہنا تھا، آنا تھا، جنت ہمارا گھر ضرور ہے اور اصل گھر ہمارا جنت ہی ہے۔ یہ چبرجی کوارٹرز کا علاقہ، یہ آریہ نگر، یہ لاہور، یہ پاکستان، یہ ہمارے گھر نہیں ہیں، یہ عارضی قیام گاہیں ہیں، یہ سفر گاہ ہے۔ اس لیے کہ جس جگہ سے انسان کا جنازہ نکلے وہ گھر نہیں ہوتا، اور ان سب گھروں سے جنازے نکل چکے ہیں اور اب ہمارے بھی نکلنے ہیں، اس لیے گھر نہیں ہے یہ، نہ اس سے ایسا دل لگانا ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو جائے، بس ایک وقت ہے، وقتی پڑاؤ ہے، جب تک ہے اللہ تعالیٰ سہولت سے رکھے، عافیت سے رکھے، خیر سے رکھے، برکت سے رکھے، لیکن دل نہیں، دل وہیں لگے گا، جنت میں جا کے لگے گا دل۔ تو جنت ہی اصل ہماری جگہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، انسان اپنی آب و ہوا میں، اپنے علاقے میں اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، مسائل کا شکار نہیں ہوتا، لیکن دوسری جگہ جاتا ہے تو شکار ہو جاتا ہے، سفر میں یہ پریشانی، وہ فلاں پریشانیاں رہتی ہیں بیچارے کو۔ جو گھر کا سکون ہے نا وہ سفر میں نہیں ملتا، اندیشے، ٹائم اوپر نیچے، کھانے پینے کی روٹین اوپر نیچے، بہت کچھ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، سفر ہے، اس لیے کہتے ہیں سفر قطعۃ من العذاب۔ حضور نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی آدمی سفر پر جائے اور اس کی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا تو جلدی واپس آ جائے، زیادہ دیر سفر میں نہ رہے۔ سفر کوئی اچھی خوبی کی بات نہیں، ضرورت کی چیزیں کرنا پڑتا ہے، سعادت کے سفر بھی ہیں، بیت اللہ کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس دنیا میں انسان سفر پر آیا ہے، اس لیے جو باقی چیزیں ہیں نا یہاں کی، دیکھیے آپ، جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے درندے ہیں، وہ سب یہاں کے ماحول کے ساتھ اپنی تطبیق پیدا کر لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، ان کو نہ کوئی ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی علاج معالجے کی، نہ وہ ایسے کوئی بیمار ہوتے ہیں، اگر تھوڑا بہت ان کو ہوتا ہے تو بس وہ اندر ہی سلسلہ سمٹ کر ان کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان بیچارہ پریشان، کبھی صحت سے پریشان، کبھی مال سے پریشان، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے۔ تو اس لیے یہ دنیا کا ڈیزائن ہے ہی نہیں، اللہ نے انسان کو اس دنیا، اس زمین کے ماحول کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا، یہ یہاں سفر میں آیا ہے، اس لیے پریشان رہتا ہے۔ تو تھوڑی بہت پریشانی رہے بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں، سفر میں پریشانی لازمی ہے، اصل تو جنت ہے۔ تو جنت میں آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے رکھا، وہاں فرمایا کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، ان سے ہو گئی غلطی، ہو گئی، تو پھر زمین پر آ گئے۔ ابھی جو زمین پر ہم آئے ہیں تو یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، یہ کمائی جنت میں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اگر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جنت میں پیدا ہو جاتی، سارے انسان قیامت تک آنے والے، تو سب ایک ہی درجے میں ہوتے، لیکن اب نہیں ہوگا، اب اپنی اپنی محنت ہے۔ جیسے باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو ساری اولاد کو ایک جیسا مل جاتی ہے، لیکن اگر اپنی اپنی محنت ہو تو پھر کوئی بھائی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا۔ تو جنت میں رہتے تو سب برابر ہوتے، لیکن دنیا میں آئے تو اب اپنی اپنی دوڑ ہے، جو جتنا مرضی کما سکتا ہے کما لے، جتنی بڑی جنت بنوا سکتا ہے بنوا لے۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں کمائی کرنے کے لیے، لیکن کیا کمانے آئے ہیں؟ وہ نہیں جس کمائی پر ہم نے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، یہ گارے مٹی کی جگہ، یہ گھر، یہ مکان، یہ گاڑیاں جنہیں چھوڑ کر ہم قبر میں نکل جاتے ہیں، یہ کمانے نہیں آئے، یہ تو ضرورت ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ جنت کمانا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا تھا، جنت میں ہی رکھا، پھر دنیا میں بھیج دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اللہ نے اتارا ہے تو اس وقت تک آدم علیہ السلام کے آنسو نہیں تھمے جب تک اللہ کی طرف سے ان کو توبہ کا پروانہ نہیں مل گیا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اس سے تو خیر بدمعاشی کا گناہ ہوا، آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی،
لیکن دونوں سے بہرحال ہوا کچھ نہ کچھ. اب شیطان اڑ گیا اس پر اور آدم علیہ السلام اڑے نہیں، فوراً جھک گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم کہیں کی نہیں رہیں گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. فرمایا کہ آدم کی توبہ ہم نے قبول کی، لیکن صرف آدم کی نہیں ہے. انہ هو التواب الرحیم، تمہارا خدا بہت توبہ قبول کرنے والا، تواب کا لفظ بولا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی وہ خصوصیت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ غلطی کرتا ہے، بشر ہے. اسے کہتے ہیں بشر میں اگر با ہٹا دے تو پیچھے شر رہ جاتا ہے. شر ہے لیکن فرشتہ بھی ہے، تو غلطی کرتا ہے لیکن غلطی پر ڈٹتا نہیں ہے، جمتا نہیں ہے. جو غلطی پر جمتا ہے وہ شیطان ہے، جو غلطی سے واپس پلٹ آتا ہے وہ انسان ہے، وہ آدم کی اولاد ہے. تو یہ جو توبہ ہے انسان کی، یہ جو ندامت کے آنسو ہوتے ہیں گناہ ہو جانے کے بعد، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. اس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. اب یہ فرشتوں کو اللہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میری مخلوق جس کو میں نے پیدا کیا تھا، ورنہ عبادتوں کی تسبیحات کی مجھے کیا ضرورت. ہماری ساری کائنات کی عبادتیں مل جائیں، خدا کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہے. سارے نافرمان ہو جائیں، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کو جو انسان کی پسند ہے نا، وہ یہ آنسو ہوتے ہیں، یہ رونا دھونا اللہ کو بڑا پسند ہے. اس لیے اگر گناہ ہو جائے، اور ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ہوتا رہے گا، ہو جاتا نہیں بلکہ ہوتا رہے گا، زندگی میں بار بار ہوتا ہے، لیکن پھر توبہ، پھر توبہ، پھر توبہ، پھر توبہ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا، جو بھی ہے واپس آ جا. گرچہ کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ. کافر ہے، بت پرست ہے، کچھ بھی ہے، تو پلٹ آنا. درے ماں درے نو امیدی نیست. ہمارا دربار، اللہ کی طرف سے یہ صدا ہے، ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. 100 بار توبہ شکستی باز آ. 100 دفعہ بھی اگر تو نے توبہ توڑی ہے تو واپس آ جا. انسان اتنا بڑا حوصلہ کہاں رکھتا ہے؟ یہ حوصلے پروردگار کے ہیں. ماں باپ بھی اتنا حوصلہ نہیں رکھتے. کتنے ماں باپ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے نکالتے ہیں. لیکن کیا کرے، انسان بیچارے کی ایک کیپیسٹی ہے نا، ایک حد ہے اس کی، اس سے آگے نہیں جا سکتا، لمٹ ہے. لیکن اللہ کی حد نہیں ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، اس سے کچھ نہیں بڑھ سکتا تمہارا. ان اللہ يحب العبد المفتن التواب. حدیث حضور نے فرمایا کہ اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے جو بیچارہ بار بار گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. کیچڑ ہے، بارش ہو گئی تو اس کو مثال یوں دی جیسے کہ ہم جو دین پر چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ایک پھسلنے والا راستہ ہے، شیطان ہے اس کے اوپر، نفس ہے، خواہشات ہیں، ماحول ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں آدمی پھر گرفتار ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے خود نہیں سمجھ آئی میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیسا کیا مجھے نہیں پتا. تو انسان پھسل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو بار بار پھسلتا ہے اور پھر بار بار اٹھ جاتا ہے. بار بار وہی پھسلے گا جو بار بار اٹھے گا. جو ایک دفعہ پھسل گیا اور وہیں پہ پڑ گیا تو وہ کیا اٹھے گا اور کیا پھسلے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ جس سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن جب بھی غلطی ہوئی اس کو وہ پلٹ کے واپس آتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے.
یہ نہیں کہتا کہ نہیں نہیں میری تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، میں نیک ہو ہی نہیں سکتا، بس میں نے بڑا آزما لیا، نہیں نہیں بس اب ہمارا سلام ہے، نماز کو بھی سلام ہے، مسجد کو بھی سلام ہے، نہیں 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 یہ نہیں، یہ قطعاً نہیں ہوگا، یہ شیطان ہے، یہ جو سبق ہے یہ شیطان دیتا ہے۔ اللہ کا جو سبق ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جتنی مرضی بار گر جاؤ لیکن پھر اٹھ جاؤ۔ کیچڑ میں گر جانا، گر کر وہیں لت پت ہو جانا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، گرنا بشری تقاضا ہے، لیکن اٹھ جانا چاہیے۔ گناہ ہو گیا پھر اٹھ جائیں، پھر توبہ کر لیں۔ شیطان کہتا ہے تو نے مذاق ہی بنا رکھا ہے، تو اسے کہ تیرے ساتھ تو نہیں ہے نا، جس کے ساتھ میرا مذاق ہے وہ چلتا ہے میرا اس کے ساتھ، اللہ ہے، کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے خود کہا ہے بار بار کرو توبہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک دفعہ انسان توبہ کرے تو پکی توبہ کرے، اس وقت نیت یہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور ہوتی ہے جب تک انسان کے دل میں ایمان ہے، اندر ایک ضمیر جاگ رہا ہے تو اس کو گناہ پہ ملامت کرتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، اسے پریشانی ہوتی ہے، وہ پھر دوبارہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ کئی دفعہ شیطان یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ تیرے توبہ تو پھر ٹوٹ جانی ہے، کیا فائدہ کرنے کا، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ گندا مندہ ہو گیا، باہر سے آیا کپڑے بازار سے یا کام سے، تو گرد مٹی پڑ گئی ہے، کپڑے گندے ہو گئے، تو اسے کہا جائے کہ جسم دھو لو، نہا لو اور کپڑے بدل لو، تو کہ فائدہ کیا، 2 دن بعد پھر گندے ہو جائیں گے، تو اس لیے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی بیمار ہو اور اسے کہا جائے کہ بخار ہے تمہیں، میعادی بخار ہوتا ہے بعض دفعہ، 2 دن چھوڑ کر 3 دن چھوڑ کے آتا ہے، باری کا بخار کہتے ہیں جسے، تو جب بخار آیا اسے کو دوائی لو بھائی، کہتا ہے فائدہ کیا، پرسوں پھر تو چڑھنا ہے اس لیے کیوں دوائی لوں۔ یہ تو ایسی منطق ہے کہ بھائی جب کل پھر توبہ ٹوٹے گی تو پھر کروا لینا، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی لمٹ ہے کہ بس بابا نہیں 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 10 15 20 بس ایک حد ہے، اس کے بعد ہماری طرف توبہ کے لیے کوئی نہ آئے، نہ 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 ایسا کچھ نہیں۔ ان اللہ یحب العبد المفتن التواب، اس بندے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، کبھی کوئی گناہ نہ کرے، سب فرشتے ہو جاؤ، تو اللہ تمہیں ریپلیس کر دیں گے، تمہیں ہٹائیں گے، تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے گی پھر اللہ سے رو کر معافی مانگے گی۔ اس لیے یہ انسان کا رونا یہ اللہ کو پسند ہے، اسی کے لیے انسان بنا ہے۔ تو یہ رونا دھونا چلتا رہتا ہے، اس رونے دھونے سے پریشان نہیں ہونا، یہ رہے گا، زندگی بھر رہتا ہے۔ بچپن کا رونا اور ہوتا ہے، بچہ بھی روتا ہے لیکن دودھ کے لیے، پھر بعد میں کھلونے کے لیے روتا ہے، پھر بعد میں کسی اور چیز کے لیے روتا ہے، پھر جوان ہو کے بھی روتا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہو کے روتا ہے، پھر بڑھاپے میں پھر روتا ہے، پھر رونا چلتا رہتا ہے، چلتا رہنا چاہیے۔ یہ رونا دھونا اللہ کو بڑا پسند۔ پھر بعد میں یہ رونا ہے کہ اب پوتوں کے نواسوں کے رشتے نہیں ہو رہے مناسب جگہ پر، فلاں پوتے کا کاروبار نہیں ہے، یہ رونا دھونا ہے۔ تو رونا دھونا تو آخر دم تک رہے گا، رہنا چاہیے۔ اللہ کو یہ رونا دھونا اور مانگنا، اپنے در پہ جھکا رہنا بڑا پسند ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سنتے رہتے ہیں مختلف علماء کی باتیں کہ کسی عالم نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت بڑی اچھی لگتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ لگتی ہے، ہماری بھی کچھ نہ کچھ پسند ہوتی ہے اپنی اپنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے، اور اس کی فرمایا کہ اتنی پسند ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے دے دی جائے اور یہ آیت لے لی جائے واپس تو میں اس پر تیار نہیں ہوں گا۔ یہ اس آیت کا مقام ہے حضور کے سامنے، اور وہ آیت کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے خطاب ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی ابھی وہ بندہ گناہ کر چکا ہے، اس گناہ کی حالت میں وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے، گویا کہ اپنے سینے سے لگا رہا ہے کہ میرے بندے تو میرا ہے، نہ جانا کہیں،
شیطان کے ہاتھ میں نہ چلے جانا. یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا، ایک دعا آتی ہے مسنون دعاؤں میں جس میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے حضور نے دعا ہمیں تعلیم دی ہے کہ اے وہ ذات، فیا من قل عند نعمتہ شکری، اے وہ ذات کہ جس کی نعمتیں میرے اوپر اتنی ہوئی کہ میں اس کو شمار نہ کر سکا، لیکن میں نے شکر ہی نہیں کیا، لیکن تو نے نعمتیں پھر بھی دیتا رہا. کیسا کریم ذات ہے. وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْبُلْنِي، تو نے میرے اوپر آزمائشیں بھیجی، بیماری بھیجی، تکلیف بھیجی، کاروبار، گھر بار، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ آتی رہی اور میں بے صبری کرتا رہا. صبر کرنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں بے صبری کرتا رہا، لیکن تو نے پھر بھی مجھے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، میرے ساتھ تو نے تعلق خراب نہیں کیا، تو نے تو اپنا تعلق نبھاتا ہی آیا. وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اے وہ ذات، اے وہ کریم ذات کہ جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا اور پھر مجھے رسوا نہیں کیا. یعنی ایسا گناہ، ایسی غلطیاں، ایسی خطائیں کہ اگر وہ انسان کے ماں باپ کے سامنے آ جائیں تو گھر سے نکال دیں اولاد کو، لیکن اللہ کے سامنے ہے، لیکن وہ رسوا نہیں کرتا، ستاری کا معاملہ کرتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی تو میری رحمت کی چادر میں ہوتا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا، تو کیسے دور ہو جائے گا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تو تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تیرے گناہ کے وقت میں بھی تیری حفاظت کر رہا ہوتا ہوں. اس گناہ کی جگہ پر تجھے موت نہیں آئی، کسی نے تجھے دیکھا نہیں، اگر کوئی دیکھنے کے لیے آیا بھی تو میں نے پردہ ڈال دیا. اتنے پردے تو ماں باپ بھی نہیں ڈال سکتے. تو کیسی کریم ذات ہے. فرمایا اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اس حال میں بھی ابھی توبہ نہیں کی. یعنی عین گناہ کی حالت میں ابھی وہ بندہ موجود ہے. جب توبہ کرے گا پھر تو وہ ایک لمحے میں اللہ کا والا بن جائے گا، اللہ کا قریب ہو جائے گا. لیکن ابھی توبہ نہیں کی، ابھی بغاوت میں ہے، ابھی اس کی نافرمانی میں چل رہا ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے تو میرا ہے، اس لیے کہ تیرا کوئی اور خدا تو ہے نہیں جس نے تجھے بنایا ہو. کون ہے؟ اللہم انک لست بإلہ استحدثنا ولا برب یبید ذکرہ ابتدعنا. اے اللہ تو کوئی ایسا خدا تھوڑی ہے جس کو ہم نے گھڑا ہے، یا کوئی ایسا خدا ہے کہ جس کو سپورٹ دے کر لوگوں نے ووٹ دے کر بنا دیا ہے. نہ نہ نہ، تو اکیلا خدا ہے ہمارا. اور تیرا در چھوڑیں تو جائیں کہاں؟ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ پلٹ کر بھی تیرے پاس ہی آنا ہے، لوٹ کر بھی تیرے پاس ہی آنا ہے، آج بھی تیرے پاس آنا ہے، کل بھی تیرے پاس ہی آنا ہے. اس لیے تو آج ہی اپنا بنا لے. تو اللہ کی طرف سے تو انتظار ہے. فرمایا کہ من اتانی یمشی، کہ جو بندہ من تقرب الی بذراع، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ بذراع، کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، جو بندہ میری پاس آتا ہے چل کر میں دوڑ کر لپکتا ہوں. اب غور کیجیے آپ ایک بات پہ کہ کیا جب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، تو کیا بس وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں. جب بچہ آپ کی طرف چل کے آتا ہے اور آپ آگے سے بڑھ کر اس کی طرف جاتے ہیں تو کیا بچہ وہیں کھڑا رہتا ہے، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں؟ نہیں نہیں، پھر آپ اس کو پکڑ کے سینے سے لگاتے ہیں. تو جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت کے سینے سے لگاتے ہیں. اس لیے جب گناہ ہو جاتا ہے انسان سے تو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے، دھوتا ہے، تو اس کو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اطمینان، خوشی کی محسوس ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کی بارش میں آ جاتا ہے. یہی اصل خوشی ہوتی ہے. گناہ کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. لذت گناہ میں صرف دکھائی دیتی ہے،
ورنہ جو ہی گناہ کر ان کے انسان فارغ ہوتا ہے تو اس کے اپنے اوپر لعنت، ملامت، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، حسرت۔ تو ایک دھوکہ سا تھا، بس گناہ کے اندر لذت ایک دھوکہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ ہاں نیکی کے اندر جو لذت ہے وہ حقیقت میں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک دیر تک اس کا اثر محسوس کرتے ہیں اپنی طبیعت پر، وضو کرتے ہیں آپ کے اندر ایک اثر محسوس ہوتا ہے، اللہ کی یاد کرتے ہیں اس کا ایک اثر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، حضور کی پسندیدہ آیت کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی مرحلے میں کسی بات پہ مایوسی کا کوئی بات نہیں ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ان حسن الظن باللہ تعالی واجب، اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہماری ایک اچھی بات ہے کہ ہم نیک گمان رکھتے ہیں، نہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھا تو ایمان میں مسئلہ ہے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر زمین بھر دے، زمین سے آسمان کا خلا بھر دے، اور پھر ایک جھوٹا سچا آنسو اپنی آنکھ سے نکال کر کہہ رہے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں تیرے اتنے گناہ معاف کر دوں گا، کوئی پرواہ نہیں، میری طبیعت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا، اور تو دوبارہ اگر گناہ کرے گا پھر میں کہوں گا کیوں کر دیا تو نے، ایسا ہوگا ہی نہیں کچھ بھی۔ تو اللہ کی طرف سے تو ہر دم جو رحمت کے دروازے ہیں کھلے ہوئے ہیں، کھلتے رہتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔